السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بر صغیر سب کانٹیننٹ کی جن عظیم تاریخی شخصیات کے ذکر سے اپنے ایمان اور قلب و روح کو تازہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ ان ہستی کا نام نامی ہے مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مجاہد کبیر حضرات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عالی ہمت رفقا کے ایمان افروز واقعات، جن کی کوششوں سے ہندوستان میں ایمان کی بہار آئی اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس ویڈیو کو بنانے اور حضرت سید احمد شہید کی زندگی و تاریخی واقعات کو پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جب ایمان کی باد بہار چلی سے استفادہ اور مواد لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ان شخصیات و تاریخی واقعات کے مطالعے سے ہمارے سامنے ان کی سچی تصویر سامنے آ جائے گی اور ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوگی، جس کا سامان ہماری نئی ادبیات اور نوجوان نسل کے احساس میں روز بر روز کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں جب کبھی ایمان کی ہوائیں چلیں تو عقائد، اعمال اور اخلاق تینوں شعبوں میں حیرت انگیز واقعات بلکہ عجائبات کا ظہور ہوا، اور شجاعت و جوانمردی، یقین و اعتماد، عفت و امانت، ایثار، خود شکنی، ہمدردی و جذبہ خدمت، ایمان و احتساب، خارجی آرائش و زیبائش کی بے واقعی، خودداری اور بلند نگاہی، نیز عدل و انصاف، رحم دلی اور محبت اور وفاداری و جانثاری کے ایسے نادر نمونے اور زندہ نظیریں یا تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں جو انسانیت کے حافظے سے رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی تھیں اور جن کی تجدید و احیا کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ ایمان کے یہ دل نواز جھونکے تاریخ کے مختلف وقفوں میں چلے، کبھی کم مدت کے لیے، کبھی زیادہ عرصے کے لیے، تاہم کوئی دور خزاں ان سے خالی نہ رہا، اور تجدید و احیا اور دعوت اسلامی کی تاریخ میں ان سب کا ریکارڈ اچھی طرح محفوظ ہے۔ ہندوستان میں ایمان کی یہ باد بہاری اور نسیم جاں فضا 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں اس وقت چلی جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی ہمت رفقا نے اس ملک میں توحید، تجدید دین اور جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کیا اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ کر دی۔ سید صاحب نے دین خالص کی دعوت پر اپنی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مسلمانوں میں ایمان و یقین، جذبہ اسلامی اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی، ایک بڑی جماعت کو داعیانہ و مجاہدانہ بنیادوں پر منظم کیا اور ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کو اپنی دعوت و جہاد کا مرکز بنایا۔ ان کا منصوبہ دراصل یہ تھا کہ آگے چل کر وہ پورے ملک سے انگریزوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کریں گے اور کتاب و سنت کی بنیاد پر یہاں حکومت شریعہ قائم کریں گے۔ ان مجاہدین نے پنجاب میں سکھوں کو، جو پنجاب پر قابض تھے اور جنہوں نے وہاں کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، کئی معرکوں میں شکست فاش دی۔ سید صاحب نے جو مبارک جماعت تیار کی، اس کی خصوصیات میں سب سے نمایاں اور لائق ذکر بات اس کی جامعیت ہے۔ اس میں جہاد اصغر، تزکیہ نفس بھی تھا، اور جہاد اکبر، جہاد و قتال بھی، خدا سے محبت بھی، خدا کا خوف بھی، خدا کے لیے محبت بھی، خدا کے لیے نفرت بھی، زہد و عبادت بھی، اور دینی حمیت اور اسلامی غیرت بھی، تلوار بھی اور قرآن بھی، عقل بھی اور جذبات بھی،
गोशाए मस्जिद में तस्बीह व मनाजात भी और घोड़े की पीठ पर तकबीर मुसलसल भी। ये वो सिफ़ात व कमालात जो अक्सर सवाने निगारों की नज़र में एक दूसरे से मुतज़ाद और मुतसादिम नज़र आते हैं, लेकिन ये सब दर हकीकत उस सही दीनी फ़हम और दीनी शऊर का करिश्मा था जो सैयद साहब की शख्सियत और सही तरबियत की वजह से जमात मुजाहिदीन में पुख्ता और रासिख हो चुका था और ज़िंदगी के सारे शोबों पर हावी था। इसका दूसरा बड़ा सबब ये था कि ये दीनी जमात या तहरीक दीनी तरबियत के अहम मरहले से सरसरी तौर पर नहीं गुजरी थी और बग़ैर तैयारी के इसने कारज़ार हयात में कदम नहीं रखा था। इसने उन मामलात में बहुत सोचने समझने के बाद हाथ डाला था और इसके लिए वही रास्ते इख्तियार किए थे जो मंजिल मकसूद तक ले जाते हैं। ये एक साहिब यकीन और मुजाहिद नस्ल की बेहतरीन तस्वीर और इखलास सोलिल्लाहियत का वो सही मेयार और दिलकश नमूना है जो हर ज़माने में मतलूब और शरीयत का मकसूद है। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद इसी तमन्ना का इजहार है कि या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो क़ल्ब को गरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।